السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہماری چھٹی کلاس ہے، کلاس نمبر 6 ہے، جس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری دعوت یعنی دکھا کر دی گئی دعوت، اس سے لے کر کفار نے آپ کو کن طریقوں سے روکا وہاں تک بات ہوگی۔ کچھ طریقے آج بتاؤں گا، کچھ طریقے انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ تو آپ کی جہری دعوت سے کفار کا آپ کو روکنا، یہ ٹاپک بنا سکتے ہیں آپ کی جہری دعوت سے کفار کا آپ کو روکنا، یہاں تک کا انشاءاللہ بیان آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے چاہا تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے ٹاپک میں جیسے میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ 2 حصوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی بنیادی طور پر 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک سری دعوت جو آپ نے 3 سال دی، پھر ایک جہری دعوت، اور جہری دعوت مطلب مکہ کے اندر اور جہری دعوت مکہ کے باہر، اور یہ تقریباً 10 سال کا وقفہ تھا، 13 سالہ یہ آپ کی زندگی تھی۔ کل میں نے آپ کے سامنے سری دعوت کا ذکر کیا کہ آپ نے چھپ کر لوگوں کو 3 سال تک دعوت دی، اس میں اوائل یعنی پہلے مسلمان ہونے والوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ پہلے مسلمان کون ہوئے، کچھ لوگوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آج آپ کی عمر اب 43 سال ہو چکی ہے، یعنی 43 سال کے آگے کی عمر کا تذکرہ اب میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، جسے ہم جہری دعوت کہتے ہیں، دکھا کر دعوت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 43 سال کی عمر میں جب اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء آیت نمبر 214، سورہ شعراء آیت نمبر 214، سورہ شعراء لکھ لیجئے گا، آیت نمبر 214۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو ذکر کیا، جب آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ابھی تک تو آپ دعوت دے رہے تھے، ابھی تک تو آپ لوگوں کو چھپ چھپ کر سمجھا رہے تھے، پر اب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو کھلم کھلا ڈرائیے۔ اور اگر آپ سورہ شعراء کو پڑھیں تو سورہ شعراء کا کبھی آپ ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا اس چیز کے پہلے، تو بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کہ سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، یعنی آپ کو حکم دینے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کیسے انہیں تکلیفیں آئیں، کیسے انہیں پریشان کیا گیا، کیسے انہیں ستایا گیا۔ فرعون کے سامنے جب انہوں نے دعوت کا کام کیا تو فرعون نے انہیں قتل کرنا چاہا، جادوگروں کے سامنے آپ کا مناظرہ ہوا، آپ کو مارنے کے لیے پورا ایک لشکر بنایا اور آپ کے پیچھے چلا آیا، آپ سمندر کے قریب آئے، اللہ نے سمندر میں کیسے راستہ بنایا، پھر اس کے بعد آپ کا مناظرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے پورے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ سورہ شعراء کو ضرور پڑھیے گا، بڑی پیاری سورت ہے سورہ شعراء، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ سارے احکامات بتائے، اور بتانے کے بعد اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، مطلب آپ کھل کر سامنے آ جائیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کی زندگی کے اندر تکلیفیں کم نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو تکلیفیں آئیں گی، اور اللہ رب العالمین نے یہی تکلیفیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ دعوت کا راستہ آسان ہے، دعوت کا راستہ بڑا مشکل ہے، اس کے اندر تکلیفیں ہیں، اس کے اندر پریشانیاں ہیں، رشتوں سے دوری ہے، گھر سے دوری ہے، کاروبار سے دوری ہے، ہر چیز کا برباد ہونا ہے، کیونکہ جب تک دنیا برباد نہیں ہوتی تب تک آخرت آباد ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو یہ اشارہ کر دیا کہ اب آپ ڈراؤ، اور ڈرانے کے پہلے پورا پس منظر بھی بتا دیا کہ یہ سب آپ کے ساتھ بھی ہوگا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا، تکلیفیں تو آئیں گی۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنے والے تھے، آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر 30 یا 45، 2 روایتیں آتی ہیں، اپنے گھر کے اندر ایک دم قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جب آپ کو جہری دعوت کا حکم دیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ایک دم قریبی رشتہ داروں کو، وہ ان کی تعداد یا تو 30 تھی یا 45 تھی، اپنے گھر کے اندر بلایا، بلا کر سب کو بٹھا کر سب سے کہا کہ اے لوگوں سنو،
اللہ رب العالمین ایک ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کی ہمیشہ دعوت جو ہوتی تھی نا وہ توحید سے شروع ہوتی تھی. آپ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے اللہ رب العالمین نے سب کی دعوتوں کا ذکر کیا تو ان کی دعوت ہمیشہ توحید سے شروع ہوا کرتی تھی. پر ہمارے یہاں دیکھیے کوئی دعوت دیتا ہے تو بولتا ہے کہ ڈائریکٹ مسائل مت بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ فضیلت بتا دو، یہ مسئلے بتا دو، وہ مسئلے بتا دو. ہمیں اللہ رب العالمین قرآن میں بتا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا جب بھی کام کرو گے سب سے پہلی شروعات توحید سے ہونا چاہیے. کیونکہ اگر انسان کی توحید صحیح ہوگی تبھی اللہ اس کے عمل قبول کرے گا. اگر توحید صحیح نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے کوئی بھی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے. تو پہلی دعوت توحید سے ہونا چاہیے. آپ نے اپنے گھر کے اندر 30 یا 45 رشتہ داروں کو بلایا، انہیں کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. یہ معبود جو تم نے بنا لیے ہیں، یہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہیں کچھ عطا کرنے والے نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہیں. یہ پیدا ہوئے اور مر گئے، مطلب یہ محتاج ہیں. تو تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، توحید مانو. کس چیز کے اندر؟ کہ اللہ تعالیٰ رب ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، کہ اسی نے دنیا کو پیدا کیا. توحید اسی کو کہتے ہیں، الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے عبادت کے اندر، کہ آپ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایک ہے رب ہونے کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، وہی چلاتا ہے اور وہی اس کو ختم کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام اور جتنی صفات ہیں اس کے اندر وہ اکیلا ہے. ان ناموں اور صفات جیسا دنیا کے اندر کوئی اور موجود، پوری کائنات کے اندر کوئی اور موجود نہیں ہے. یہ ہے توحید. اب توحید کی دعوت دی تو اس وقت آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، میں نے جیسا بتایا کہ چاچا آپ کو پالتے تھے، آپ کے ساتھ تھے، آپ کا بڑا سپورٹ کیا کرتے تھے. تو چاچا نے کہا سنو بیٹا، میں دین تو نہیں مان رہا تمہارا، پر ہاں میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہارا سپورٹ کروں گا. کبھی بھی کوئی پریشانی آئی نا تو میں تمہارا سپورٹ کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے شروعاتی دور میں اگر کوئی سپورٹر مل جائے نا تو دعوت کا کام تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پر بڑی دیکھیے عجیب چیز ہمیں بتائی ہے کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کو کسی انسان کی مدد کرنے کی ضرورت تھی؟ بھئی اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے اتار دیتا. جیسے ہی منع کیا قوم والوں نے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا 2-4 ہزار فرشتے، سب کو سمجھاتے، بات ختم ہو جاتی. نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ دیکھو میں اپنے نبی کو بھی تکلیفیں دے کر یہ بتا رہا ہوں کہ تکلیفیں تمہارے اوپر بھی آئیں گی. اور میرے نبی نے جیسے لوگوں کے سپورٹ سے کام کیا، تمہیں بھی لوگوں کو اپنے لیے تیار کرنا پڑے گا، حمایت میں تیار کرنا پڑے گا، سپورٹ میں تیار کرنا پڑے گا. اس سے پتا چلتا ہے. تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، دیکھو میں ساتھ تو نہیں دے پاؤں گا، مطلب میں دین تو قبول نہیں کروں گا اور آخری وقت تک نہیں کیا، پر ہاں سپورٹ کروں گا، ساتھ دوں گا، ہر پریشانی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. اب اتنی بات سن کے ذرا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کانفیڈنس آ گیا. اب یہ آپ کہاں گئے؟ صفا پہاڑی کے اوپر. صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور جا کر سب کو بلا لیا. پہلے تو 30-40 کو بلایا تھا، اب پورے مکہ والوں کو بلا لیا. اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ اے بنی عبد مناف آؤ، اے بنو ہاشم آؤ، جتنے بھی خاندان تھے، چاچا آؤ، پھپھو آؤ، خالہ آؤ، سارے رشتہ داروں کو مکہ کے ایک ساتھ. کیونکہ اللہ نے پہلے کیا بولا تھا؟ رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی پہلے ذمہ داری آپ کا گھر ہوتی ہے. پر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم لوگ دعوت کرتے ہیں دوسروں میں، محلے بھٹک کر، شہر بھٹک کر، اپنے شہروں سے 2-2 ہزار کلومیٹر دور دعوت دے رہے ہیں. اپنے گھر کے حالات ہمیں پتہ نہیں ہیں، میرے رشتہ داروں کے اندر کیا غلطیاں مجھے پتا نہیں، میں نے انہیں کبھی ایک بار دین نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شروعات ہمیشہ اپنے گھر سے ہونا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے گھر سے کی، اپنے ابا کو پہلے سمجھایا تھا، حضرت نوح نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا تھا، حضرت لوط نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا تھا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر والوں کو دعوت دی. اب ان میں جن کو ایمان لانا تھا لائے، نہیں لائے چھوڑ کر پھر آگے آپ بڑھ گئے. پر پہلے شروعات تو کرو، دعوت تو دو، سمجھاؤ تو، بتاؤ تو. اب آپ چڑھ گئے صفا پہاڑی کے اوپر، اونچائی کے اوپر، اور وہاں سے سب کو آواز دی سب آ جاؤ، سارے رشتہ دار آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ. سب کو ایک ساتھ جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد کہا انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ جہنم بڑی سخت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. توحید کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اچھا اس کے پہلے معافی چاہوں گا، اس کے پہلے اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا اپنی دعوت کے پہلے. صفا پہاڑی پر چڑھ کر پہلے آپ نے یہ کہا کہ اے لوگوں بتاؤ
اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات مانو گے؟ نہیں، اپنی دعوت کے پہلے آپ نے پہلے کیریکٹر کو منوایا تھا. یہ ایک بیسک پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ آپ نے دعوت بعد میں دی، پہلے اپنے کیریکٹر کو منوایا تھا. آپ کا کیریکٹر اتنا پیارا تھا تو آپ نے کہا بتاؤ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے؟ سب نے ایک ساتھ کہا جو کہنا ہے کہہ دو. ما جربنا علیک الکذب قط، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، ہم آپ کی بات مانیں گے. اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 4971 کے اندر کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4971 اور بھی کئی حدیثوں میں ہے پر یہاں پر بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو دعوت سے پہلے آپ نے پہلے اپنا کردار منوایا کہ بتاؤ بولوں گا مانو گے؟ سچ بولتا ہوں میں. تو سب ایک ساتھ چلا کر بولے کہ جو بولنا ہے بولو، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں. مطلب کیریکٹر کتنا پیارا تھا، کردار کتنا پیارا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک دائی کو اپنا کردار بھی بنانا پڑے گا، ورنہ باتیں بڑی بڑی کرو اور عمل اگر گندا ہو تو آپ کی دعوت کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر آپ کے کیریکٹر کی کمی کی وجہ سے اسلام کو برا بول دیا جائے گا. تو سب سے پہلی محنت اپنے کردار اپنے کیریکٹر پر کرو، پھر گھر والوں کو دعوت دو، پھر باہر والوں کو دعوت دو. اب دعوت دی، کیریکٹر کا قبول کروایا، سب نے بول دیا تو بولا سنو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بت جو تم کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم بڑی سخت جگہ ہے. اور صرف رشتہ داروں کو نہیں، آپ نے اپنی سگی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میری بیٹی یا فاطمہ سلینی من المال ما شئت فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ تجھے جو دنیا میں چاہیے مجھ سے مانگ لے، میں تیرا باپ ہوں، جو میری طاقت ہوگی دے دوں گا، پر میں اس دنیا سے اگر رخصت ہو گیا نا تیرے کام نہیں آؤں گا. عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لینا، عمل کر لینا، نیکیاں کر لینا، توحید قبول کر لینا، اللہ کو ایک مان لینا، عمل اپنے بہتر بنا لینا، کیونکہ میں تیرے کام نہ آؤں گا. سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سگی بیٹی کو صحیح بخاری حدیث نمبر 4971 ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو چاہیے دنیا میں مانگ لے، میں تیرے کام بعد میں نہ آ سکوں گا. سب کو سمجھایا. اسی وقت پر ابو لہب آپ کا چچا زور سے چلا کر کہتا ہے تبا لک الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ یعنی پہلے مان رہے تھے بات، سچا بھی مان رہے تھے، سب مان رہے تھے، پر جب توحید کی بات کی تو برا لگ گیا. اور چاچا کیا بولتا ہے؟ سب سے پہلے ابو لہب نے انکار کیا اور کہا تبا لک الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس کے لیے ہم کو جمع کیا، ادھر اس کے لیے بلایا ہم کو؟ غلط کام کیا تو نے، اچھا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر پوری سورت یاد نازل کر دی، جسے سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے، سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کہ ابو لہب تو بول رہا ہے اللہ کے نبی کو تیرے ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، تو ہی برباد ہو جائے گا، تو ہی ختم ہو جائے گا. یعنی نبی کی دشمنی باقی نہیں رہے گی، دشمنی کرنے والے کو اللہ رب العالمین برباد کر کے رکھ دے گا. اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیوں کیا. انکار کیوں کیا؟ تو انکار اس لیے کیا کیونکہ ان کی نظر میں ان کے باپ دادا کا دین سب سے زیادہ محبوب تھا. آپ کے رشتہ داروں نے اسلام کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی نظر میں باپ دادا کے دین سے بہتر کوئی اور دین نہیں تھا. آج ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسی جہالت کرتے ہیں، بے وقوفی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں 50 جگہ ان کا جملہ نقل کیا کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو نہیں، ان سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری، جب بھی نبیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی عبادت کرو، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نے وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی عبادت کرتے دیکھا، ہم تو وہی کریں گے. یعنی ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے باپ دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، باپ دادا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتے ہیں. دلیل اسلام کے اندر قرآن اور حدیث، اگر اس میں ہے تو عمل صحیح، اس میں نہیں ہے تو آپ کا عمل صحیح نہیں ہے. تو ان کے انکار کی وجہ تھی تقلید، ان کے انکار کی وجہ تھی تقلید، اندھی تقلید، باپ دادا کا دین. اس بنیاد پر ان لوگوں نے انکار کر دیا، قبول نہیں کیا، باتوں کو نہیں مانا. اب ٹھیک ہے صاحب، صرف باتوں کو نہیں مانا اور چھوڑ دیں گے کیا؟ ایسا نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے آپ کو حکم کیا دیا، سورہ ہجر آیت نمبر 94. سورہ ہجر آیت نمبر 94 اللہ رب العالمین نے جب کہا بھئی سب سے پہلے رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو سمجھا دیا، بتا دیا، بات سننے کو تیار نہیں ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ سٹیپ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. اب جو آپ کو کام بولا ہے نا، جو مشن دیا ہے نا، اس کو آگے بڑھاؤ، جاہلوں سے اعراض کرو. جو نہیں سن رہے ہیں نا،
جو آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں نا، جو تکلیف دے رہے ہیں نا، ایک بار پہنچا دیا نا، بات ختم. اب کیا کرو؟ اپنے مشن کو آگے بڑھاؤ، اپنے کام کو آگے بڑھاؤ. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو آپ نے ایک مرتبہ سمجھا دیا، بتا دیا، سکھا دیا، اب اس کے بعد وہ جہالتیں کر رہا ہے، بحثیں کر رہا ہے، مباحثے کر رہا ہے، مناظرے کر رہا ہے، تو اس پر اپنا ٹائم خراب مت کرو، آگے بڑھ جاؤ. ہم میں سے کئی لوگ یہی کرتے ہیں، جو نہیں سمجھتا اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کو ٹانٹنگ کرنا، بار بار بولنا، اس کے اوپر فتوے لگانا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی سکھا دیا نا، سمجھا دیا نا، نہیں سن رہا ہے، آگے بڑھو، مشن کو کمپلیٹ کرو، اور لوگ تم کو آگے چل کر ملیں گے، نرم دل لوگ ملیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آگے بڑھایا، کام بڑھنے لگا، دعوت کا کام بڑھنے لگا. اب جب اعلانیہ کام ہو گیا تو لوگ بھی جڑنے لگے، لوگ بات چیت کرنے لگے، لوگ اسلام قبول کرنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی طاقت دی تھی قرآن کے ذریعے کہ آپ جب پڑھتے تو بالکل دل نرم ہو جایا کرتا تھا. سننے والے اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتے تھے، کیا کریں، روک ہی نہیں پاتے تھے. اتنی زیادہ شیرینی اللہ رب العالمین نے اس کلام کے اندر دی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تب ایک مشورہ ہوتا ہے، کفار بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں. کفار کا مشورہ کرنا، باقاعدہ میٹنگ بٹھائی جاتی ہے، کیا کریں. سارے بڑے بڑے سردار اس کے اندر بیٹھتے ہیں، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، نضر بن حارث ہے. میں آگے آپ کو نام بتا دوں گا ان لوگوں کے جو ان کے بڑے سردار تھے اسلام کو روکنے والے. بہر کے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے اللہ کے نبی کے مشن کو روکنے کے لیے. کیا میٹنگ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اب دعوت کا کام تو انہوں نے چالو کر ہی دیا ہے، آگے حج آنے والا ہے، اور حج کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج آ گیا تو حج آنے کے بعد اپن ان کو روک نہیں پائیں گے. حج کے اندر سارے قبیلے آئیں گے، دنیا بھر کے لوگ آئیں گے، الگ الگ جگہ کے لوگ آئیں گے. اب اگر وہ لوگ آئیں گے اور یہ ان کو دعوت دیں گے تو یہ ان کا دین مکہ میں نہیں رہے گا، پوری طرف پھیل جائے گا، سارے عرب میں پھیل جائے گا، چاروں طرف ان کی باتیں پھیل جائے گی. تو اب کیا کرنا ہے یہ سوچو، اب کیا کرنا ہے، کیسے روکنا ہے. تو بولے چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، اپن ولید بن مغیرہ سے بات کرتے ہیں. وہیں پر ایک ولید بن مغیرہ نام کا ایک آدمی تھا جو عرب کا بڑا طاقتور آدمی تھا، بہت مشہور آدمی تھا، اور کنونس کرنے کی بڑی طاقت رکھتا تھا کسی کو بھی. ولید بن مغیرہ سے بات کی گئی، بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے، حج کا موسم آ رہا ہے، حج کے موسم میں اگر ان کو چھوٹ دے دی گئی تو یہ تو چاروں طرف دین پھیلا دیں گے، کیا کرنا چاہیے. تو ولید بن مغیرہ چونکہ قرآن سن چکا تھا تو وہ ایک بڑا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کیا اثر رکھا تھا، اور آج ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا. قرآن سنتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، قرآن سن رہے رونا ہی نہیں آتا ہے. اس دور میں کفار کے اوپر قرآن کا کیا اثر تھا. وہ قرآن سننے کے بعد بولتا ہے کیا بولو گے، بولو گے ہم بول دیں گے کہ وہ نجومی ہے، جوتش، کاہن، آسمان کی باتیں بتاتا ہے. بولے جھوٹ ہے، وہ ایسا کرتے ہی نہیں ہے. اچھا ایسا بول دیں کہ وہ پاگل ہے، بولے یہ بھی نہیں چلے گا، جب لوگ ان کو دیکھیں گے تو اتنے سمجھدار ہے، کوئی تمہاری بات ہی نہیں مانے گا. اچھا ایسا بولیں کہ وہ شاعر ہے، تو بولے یہ بھی نہیں مانیں گے لوگ، کیونکہ لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں اور وہ تو امی ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی آپ نے پڑھائی نہیں کی تھی باقاعدہ، تو وہ تو شاعر نہیں ہی نہیں، عربی جانتے ہی نہیں اتنی زیادہ وہ. اچھا تو پھر اینڈ میں اپن ایسا بولتے ہیں کہ جادوگر ہے، بولے جادو بھی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ جادو کو لوگ پہچانتے ہیں اور جادو الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. دیکھیے بات چیت کیسی ہو رہی ہے. میں دیکھیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے منظر رکھوں، ایک ایسا منظر رہے آپ کے سامنے کہ آپ خود اس میٹنگ کو دیکھ پاؤ، آپ ان کی بات چیت کو دیکھ پاؤ، تو آپ کو سیرت کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اب میٹنگ چل رہی ہے، ولید بن مغیرہ سے بات چیت چل رہی ہے، ولید بڑا پاورفل انسان ہے، تو اب کیا بولو، سب سے پہلے اپن جوتش بول دیں، بولے نہیں غلط ہو جائے گا. پاگل بول دیں، کہا نہیں وہ بھی غلط ہو جائے گا. کہا شاعر بول دیں، کہا نہیں وہ بھی غلط ہو جائے گا. کہا جادوگر بول دیں، کہا نہیں وہ بھی غلط ہو جائے گا. 4 چیزیں بولی ان لوگوں نے. پھر اس کے بعد ولید بن مغیرہ بولتا ہے کہ سنو، میں نے ان کا کلام سنا ہے، ان لہ الحلاوہ وان علیہ لتلاوہ، میں نے کلام سنا ہے. قرآن کے اندر بڑی مٹھاس ہے، قرآن کے اندر بڑی شیرینی ہے، اس کے اندر سچائی ہے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے. اور سن لو ایک بات، وہ کلام آگے بڑھے گا ہی بڑھے گا، اس کو کوئی پیچھے کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. کفار گواہی دے رہے ہیں، کفار ہے، کافر ہے، دین کو نہیں مانتا ہے، اور گواہی کیا دے رہا ہے کہ وہ کلام سچا ہے، میٹھا ہے، شیرینی ہے، اچھا ہے، اور اس کلام کو آگے بڑھنا ہی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یعنی یہاں پر ایک طریقے سے میٹنگ فیل ہو گئی کہ بھئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کرنے دو، جو کر رہے ہیں کرنے دو، اپن کچھ کر نہیں پائیں گے. لیکن کوئی یہ ماننے والے تھے، انہوں نے اس پلاننگ کے اندر یہ چیزیں ایڈ کی کہ اب ان کو روکنا کیسے کیسے ہے، کیسے کیسے روکا جائے، کیا کیا طریقے اپنائے جائیں. وہ کچھ طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کفار نے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا طریقے اپنائے تھے. کفار نے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا طریقے اپنائے تھے. نمبر 1،
آپ کا اور آپ کے دین کا مذاق اڑانا، آپ کا اور آپ کے دین کا مذاق اڑانا، جھوٹا بولنا، حقارت بتانا. اس کو ایک ساتھ لکھیے گا کہ کفار نے اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے، آپ کے مشن کو روکنے کے لیے کیا راستے اپنائے. اس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 7 یا 8 راستے بتاؤں گا کہ کیا کیا طریقے اپنائے تھے ان لوگوں نے. اس میں پہلا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑانا، اسے حقیر بتانا اور اسے جھوٹا بتانا کہ یہ تو جھوٹا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، بددین ہے، اس کے ساتھ جو ایمان لا رہے ہیں غریب لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. اس طرح کی افواہیں اللہ کے نبی کے خلاف پھیلاتے کہ آپ کا اور آپ کے دین کا مذاق بنانا، اسے حقیر بتانا، جھوٹا بتانا. اب اس میں کچھ آیتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود اس کی اسٹڈی کیجئے گا. پر اس کے اندر آپ یہ لکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک بھئی رشتہ داروں کو دعوت دے دی تھی. اب باہر اوپن دعوت دے رہے تھے مکہ کے اندر، تو آپ دعوت دینے کے لیے کہاں جایا کرتے تھے؟ ان بازاروں کے نام لکھ لیجئے. عرب کے مشہور کچھ بازار تھے جہاں آپ دعوت دینے جایا کرتے تھے، ان کے نام تھے عکاظ، مجنہ اور ذل مجاز. عکاظ، مجنہ اور ذل مجاز، یہ ان کے بڑے بازار تھے، مطلب عربیوں کے. ان بازاروں میں اللہ کے نبی چلے جاتے، مطلب جہاں زیادہ بھیڑ ہوتی وہاں چلے جاتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، دین کی باتیں شروع کر دیتے، اچھائی بتاتے، سچائی بتاتے، قرآن پڑھتے. اب برداشت نہیں ہو رہا تھا ان لوگوں سے، مشورے کر رہے ہیں فیل ہو جا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں فیل ہو جا رہے ہیں، کریں کیا؟ تو اب کیا شروع کیا؟ چلو روکنے کے طریقے بناؤ، سیٹ کرو. کیا کیا سیٹ کیا؟ سب سے پہلا طریقہ، ان کا مذاق اڑاؤ، انہیں حقیر بتاؤ، انہیں جھوٹا بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سارے چیزوں کا ذکر کیا ہے. سورہ حجر آیت نمبر 6، سورہ حجر، یہ پوائنٹ نمبر 1 چل رہا ہے آپ کا روکنے کے طریقے میں. اس میں سورہ حجر آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اے وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ نے ذکر نازل کیا ہے، تو پاگل ہے، نہیں تو سمجھدار نہیں ہے، پاگل ہو جیسی بات کر رہا ہے. اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 9، سورہ صاد آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہو رہا تھا، ان لوگوں کو بری یہ بات لگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ ایک آدمی کو یہ ذکر دے دیا، تو اس بنیاد پر انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. یعنی مذاق اڑانے کے لیے دیکھیے کون کون سے طریقے اپنا رہے ہیں، کہیں جادوگر ہے، کہیں پاگل ہے، کہیں جھوٹا ہے. بس ان کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے ان کی دعوت کو قبول نہ کریں لوگ، کسی طریقے سے ان سے دور ہو جائیں لوگ، صرف اتنا ہی ان کا مقصد تھا. ساحر کہہ دیا. آیت نمبر 4 ہے، سورہ صاد آیت نمبر 4 لکھ لیجئے گا، آیت نمبر 9 نہیں، آیت نمبر 4 ہے. سورہ صاد آیت نمبر 4. اب کہہ دیا پاگل ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اس کے ساتھ 1-2 جگہ کی آیتیں آپ اور لکھ لیجئے، خود آپ کو پڑھ سکتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 53، سورہ انعام آیت نمبر 53 اور سورہ مطففین آیت نمبر 33. سورہ انعام آیت نمبر 53، سورہ مطففین آیت نمبر 33. اس میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، ایمان لانے والوں کا مذاق اڑانا. کیونکہ آپ دیکھیے ہر دور کے اندر نبی کے جو ساتھی ہوتے تھے نا، وہ غریب لوگ ہوتے تھے. غریب جو ہے نا وہ دین کو جلدی قبول کرتا ہے، غریب جو ہے نا وہ حق کو جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کو پیچھے کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اور امیر جو ہے نا وہ اسٹیٹس دیکھتا ہے، رتبہ دیکھتا ہے، پہچان دیکھتا ہے، تعلقات دیکھتا ہے، اس سے میرا نقصان کیا ہوگا، میرا فائدہ کیا ہوگا، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، وہ سارا کیلکولیشن کرنے کے بعد قبول کرتا ہے. پر غریب کیا ہے، سچ ہے لے لو، کیا فرق پڑ رہا ہے، سچ ہے نا لے لیا، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اب اچھا کیا ہوا، جب ان لوگوں نے اتنا زیادہ برا بولنا شروع کر دیا، اب برا بول رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہیں، مجنون، پاگل، بددین، آپ کے ساتھیوں کے مذاق اڑا رہے ہیں، تو ذرا آپ کو تکلیف ہو گئی، ذرا آپ کو دل کے اندر قلق ہو گیا کہ اللہ یہ تو کیا ہو رہا ہے، کہاں میرا ایک کریکٹر ان لوگوں میں الگ مشہور تھا اور کہاں میرے کو برا بھلا بولے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سکون دیا. سورہ حجر آیت نمبر 97 کے اندر، سورہ حجر آیت نمبر 97 کے اندر اور سورہ حجر آیت نمبر 99 کے اندر، یعنی ایک ہی سورت کی 97، 98، 99
2-3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو سکون دیا, 96 سے لے کر 99 تک, تقریباً 96 to 99 سورہ ہجر کے اندر. اب جب آپ کو ٹینشن ہو گئی نا ذرا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا سنو, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہمیں پتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کے بارے میں بول رہے ہیں نا, اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے, یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. پر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا بڑا وعدہ کر دیا, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ کوئی ٹینشن مت لو, آپ کیا کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سجدے کرو, عبادت کرو, یہاں تک کہ دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا, جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا, ان کے لیے ہم کافی ہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا, ان کے لیے ہم کافی ہیں, آپ ٹینشن مت لو, آپ ٹینشن مت لو ان کا, یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا, ہم ہیں, ہم سب دیکھ لیں گے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اور ان کا جو ہم انجام کریں گے نا, تو بھی ان کو پتا چلے گا کہ سچا کون جھوٹا کون, سب پتا چل جائے گا, آپ ٹینشن مت لو. تو یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہو, آپ سچائی پر ہو, لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, آپ پر بہتان تراشی اور الزام تراشی کرتے ہیں, آپ کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں, آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, تو آپ اپنا منوبل, آپ اپنی ہمت اور طاقت ان لوگوں کی وجہ سے مت توڑو, آپ اپنے مشن پر لگے رہو. مذاق اڑانے والوں کے لیے تو اللہ کافی ہے, اللہ نپٹ لے گا, اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کرنے پر آئے گا نا, دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی. اللہ تعالیٰ بڑا, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے نا, کوئی روک نہیں پاتا, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ تو اپنے مشن پر دھیان دو, ان پر دھیان مت دو, وہ ہم ہیں دھیان دینے کے لیے, ہم کر دیں گے ان کا صفایا, ہم دیں گے ان کو سزائیں. اور اللہ نے دی بھی, کہ وہ لوگ جو مذاق اڑایا کرتے تھے انہی کو مغلوب بنا دیا, آپ کے نیچے کر دیا, ان کی طاقت اور قوتوں کو ختم کر دیا, ان کی سلطنتوں کو ختم کر دیا. جس بنیادوں پر وہ اکڑتے تھے, اللہ نے اسے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. تو سب سے پہلا طریقہ جو آپ کو روکنے کا تھا, وہ تھا مذاق اڑانا, حقیر بتانا, جھوٹا بتانا, آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا. اب اللہ تعالیٰ نے سب کی ان کی اس پلاننگ کو کہہ دیا کہ آپ تو اپنا کام کرو, میں ہوں, میں کافی ہوں, سب نپٹ لیا جائے گا, ٹینشن مت لیجیے آپ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر اور زیادہ اچھے سے لگ گئے, اور زیادہ محنت کرنے لگے, کہ جب اللہ نے اتنا ہی بول دیا ہے کہ میں کافی ہوں, میں دیکھ لوں گا, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا ٹینشن کیا بچتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں بچتا ہے. پر انہوں نے سیکنڈ اسٹیپ کیا لیا, آپ کی دعوت کو روکنے کا دوسرا طریقہ, آپ کی باتوں کے خلاف لوگوں کو شک میں ڈالنا. آپ کی باتوں کے خلاف لوگوں کو شک میں ڈالنا اور جھوٹے دعوے کرنا. آپ کی باتوں کے خلاف لوگوں کو شک میں ڈالنا اور جھوٹی باتیں یا جھوٹے دعوے آپ کے خلاف کرنا, یعنی الٹی سیدھی باتیں. پہلے تو صرف مذاق اڑا رہے تھے, اب کیا ہوا کہ آپ جو بھی بتاتے اس میں شک ڈالتے, لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے, کنفیوز کیا جاتا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, اب حق کسی کو بتاؤ, کل تک وہ باطل پر تھا, اب جب آپ حق بتا دو تو الٹی سیدھی باتیں لا کر اسے کنفیوز کیا جاتا ہے, اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ وہ دینی سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کے خلاف دوسری سازش کیا کی, شبہات, شک پیدا کرنا اور جھوٹے دعوے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر جو کیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 5, سورہ فرقان آیت نمبر 4, سورہ شعراء آیت نمبر 222, 222. آپ نے کچھ آیتیں جو میں نے آپ کو بتائی لکھ لی. سورہ انبیاء آیت نمبر 5, سورہ فرقان آیت نمبر 4, سورہ شعراء آیت نمبر 222, پھر سورہ فرقان آیت نمبر 7. سورہ فرقان آیت نمبر 7 میں باتیں ایک ساتھ ذکر کر رہا ہوں, سرچنگ آپ خود کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سرچ کرنے جاؤ گے آپ کو اس کے علاوہ بھی ڈھیروں چیزیں مل جائیں گی. اب کیا بول رہے ہیں, آپ کو کیا کنفیوژن کر رہے ہیں, یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ سب دماغی باتیں ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. مطلب اس کا دماغ جو بولتا ہے نا, وہ لوگوں کو بتاتا ہے, اللہ کی طرف سے کچھ نہیں, سب خیالی باتیں ہیں, خیالی باتیں ہیں, دماغی من گھڑت باتیں ہیں, یہ بتا دیا. پھر اس کے بعد گڑھا ہوا, یہ جو قرآن لے کر آیا ہے نا, یہ بھی گڑھا ہوا ہے, خود سے بنایا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پھر جب اس کو لوگوں نے نہیں مانا, یہ جو ہے نا جن شیاطین کو قبضے میں کر کے ان کی ہیلپ لیتا ہے قرآن کے اندر, جن شیاطین کے ذریعے قرآن لایا ہے, یعنی جن شیاطین کی مدد لے کر اس نے قرآن بنایا ہے. پھر اس کے بعد توحید پر اعتراض, شک میں ڈالنا, اپن اتنے ٹائم سے اتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے, اور یہ اپنے کو کیا بول رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر ایک بنا لو, ایسے کیسے, ایسا نہیں ہو سکتا.
اتنے اپنے سارے معبود برے، یعنی توحید میں کنفیوز کرنا لوگوں کو، پھر رسالت میں کنفیوز کیا لوگوں کو. اچھا یہی ملا تھا کیا نبی بنانے کے لیے؟ آسمان سے فرشتہ نہیں آ سکتا تھا؟ رسالت میں کنفیوز کرنا، رسالت پر اعتراض کرنا کہ یہی ملے، آسمان سے فرشتے نہیں آ سکتے تھے کیا؟ اچھا ڈائریکٹ اوپر سے کسی کو اتارا نہیں جا سکتا تھا کیا؟ اچھا یہ نبی ہے تو ایک بار اللہ ہی بول دے نا کہ یہ نبی ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے. عرب اس کو مانتے نہیں تھے، تو بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں اعتراض کرنا، موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں اعتراض کرنا کہ ارے یہ تو ایک دم نئی بات لے کر آ گئے، اپن یہ مانتے مرے کام ختم، اور یہ بول رہے ہیں کہ اپن دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. اللہ نے کئی جگہ ان کا جواب دیا. سورہ یاسین کے اندر تو تفصیل سے اللہ نے جواب دیا کہ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان ہم پر کنفیوژن پیدا کرتا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں آتا کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کریں گے. ارے وہ اللہ جو تجھے ایک نطفے سے انسان بنا سکتا ہے، کچھ نہیں تھا، باپ کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک انسان بنا دیا، تو جب ایک بار بنا سکتا ہے دوبارہ بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھو اللہ نے دماغ کو ہلا ڈالا، سارے تار ہلا ڈالے کفار مکہ کے کہ تم اعتراض کر رہے ہو نا کہ مرنے کے بعد کیسے پیدا ہوں گے. اور اگر آپ قرآن کو پڑھو گے نا ترجمے کے ساتھ، قرآن میں بار بار اس ٹاپک کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگے، مرنے کے بعد حساب ہوگا، مرنے کے بعد کھڑے کیے جاؤ گے، مرنے کے بعد یہ، مرنے کے بعد وہ. اسی لیے کیونکہ کفار مکہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہیں یہ لگتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا. بہرکیف دوسرا ٹاپک ان لوگوں نے، دوسرا طریقہ یہ چنا، اللہ کے نبی کے خلاف شبہات پیدا کرنا، آپ کی دعوت کے خلاف شبہات پیدا کرنا. اور بنیادی اعتراض میں نے آپ کو بتا دیے توحید پر، رسالت پر، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. اچھا تیسرا طریقہ کیا اپنایا انہوں نے؟ تھرڈ اسٹیپ کیا لی انہوں نے؟ قرآن سننے سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو قرآن سننے سے روکنا. اب اس میں آپ چاہیں تو دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 26، سورہ فصلت آیت نمبر 26، ایک آیت ہی بتا رہا ہوں کیونکہ اس سلسلے میں تو بہت ساری آیتیں آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گی. تھوڑا آپ بھی ڈھونڈو، آپ بھی سرچ کرو، آپ کا بھی تو دماغ کھلنا چاہیے نا، پتا چلنا چاہیے کہ میں اگر اتنی محنت کر رہا ہوں کہ رات کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، دن میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، تو کچھ تو آپ کی بھی محنت چاہیے نا مجھے. تو آپ خود بھی سرچ کرو، اور اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ورکنگ دوں گا، اس کے اوپر میں آپ کو ورکنگ بھی دوں گا. ایسا نہیں کہ بس بولتے چلے جاؤں بات ختم ہو جائے، ایسا کچھ چلنے والا نہیں. میں آپ کو بھی بولوں گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی دوبارہ یہ کام کرنا ہوگا. ایسا کرتے ہیں، میٹنگ چونکہ شاید ٹائم قریب ہو رہا ہے، ایک بار تو میں نے آپ کے سامنے تیسرا طریقہ بتایا کفار کا کہ وہ لوگ کس طریقے سے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکتے تھے. تو تیسرا طریقہ انہوں نے اپنایا تھا کہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکنا، قرآن سننے سے روکنا. اب اس کے لیے آپ چاہیں تو دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 26 کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے اس قول کو ذکر کرتا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو. کفار مکہ کہا کرتے تھے اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے تو چلانا شروع کر دو، آوازیں بلند کرنا شروع کر دو کہ اگر کوئی سن بھی رہا ہے تو وہ سن نہ پائے. یعنی لوگوں کو قرآن سننے سے روکنا. یہ تیسرا طریقہ کفار مکہ نے اپنایا کہ آوازیں لگاتے، چلاتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ انداز میں ان کے اس عمل کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ کیا 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 کرتے تھے، کیسے روکا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ فصلت آیت نمبر 26 کے اندر اور بھی کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. آپ چاہیں تو اس سلسلے کے اندر ایک واقعہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھ سکتے ہیں، طفیل بن عمرو الدوسی کے اسلام کا واقعہ، جو سیرت ابن ہشام کے اندر بھی ہے، الرحیق المختوم جو میں نے آپ کو کتاب دی اس کے اندر بھی ہے. نام لکھ لیجئے صرف صحابی کا، طفیل بن عمرو الدوسی، طفیل بن عمرو الدوسی کے اسلام کا واقعہ. یہ مسلمان کیسے ہوئے تھے؟ یہ مکہ آئے عمرہ کرنے کی غرض سے، مکہ پہنچے تو مکہ کی باؤنڈری پر ہی انہیں مکہ والوں نے روکا اور کہا کہ سنو، تم عمرہ کرنے تو جا رہے ہو، پر وہاں پر ایک آدمی ہے جو مجنون ہے، پاگل ہے، بددین ہے، ایک عجیب سا کلام پڑھتا ہے، اور جو اس کا کلام سنتا ہے نا وہ اس کا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے، سب کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، بددین ہو جاتا ہے. تو تم جاؤ پر اس کا کلام مت سننا، اس کی بات مت سننا. اب طفیل بن عمرو الدوسی نے جب اس بات کو سنا تو اپنے کان کے اندر روئی لگا لی. اس لیے روئی لگا لی کہ تاکہ اس کی آواز نہیں آئے گی تو میں بھٹکنے سے بچ جاؤں گا. اب روئی لگا لی، مکہ پہنچ گئے.
مکہ میں طواف کر رہے تھے تب ان کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑتی ہے. آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اتنا بڑا انسان، میں دوس قبیلے کا سردار، میں عربی زبان کا جاننے والا، ایسے کوئی مجھے گمراہ کر سکتا ہے. یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان سے روئی نکال دی. اب روئی کیا نکالی؟ قرآن ان کے کانوں میں آنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، یہ سننا تھا کہ طفیل بن عمرو الدوسی پکار اٹھے کہ یہ سچا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے. یہ سننے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ قرآن کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنا اثر ڈالا تھا کہ جو اسے سنتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا. قرآن سنا، ایمان قبول کر لیا. اب جب کفار مکہ کو اس بات کی خبر لگی کہ طفیل بن عمرو الدوسی اللہ کے نبی کے دین پر ہو گیا ہے، ان کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں، چلانے کے لیے آتے ہیں، تو طفیل کہتے ہیں کہ سنو، جتنا بھی چاول دال جو بھی سامان تھا نا، ان کے پاس دوست قبیلے کے ذریعے آیا کرتا تھا. کہا سن لو، اگر مجھے پریشان کیا، اگر مجھے ذرا سا بھی پریشان کیا نا، تو یہ جو تمہارا کھانا پینا آ رہا ہے نا، کھانے کا سامان آ رہا ہے نا، سارا سامان بند کر دوں گا نا. میرے سردار، میرے جو قبیلہ ہے نا، وہاں سے کچھ بھی سامان نہیں آئے گا، ایک دانہ نہیں آنے دوں گا. تو مجبوری کے اندر ان کو چھوڑنا پڑا. پر میرے بتانے کا مقصد یہ کہ کفار مکہ نے تیسرا طریقہ آپ کی دعوت کو روکنے کا جو اختیار کیا تھا وہ یہ کہ وہ قرآن سننے سے لوگوں کو روکتے تھے. قرآن سننے سے روکتے تھے، قرآن سننے سے منع کرتے تھے، کیونکہ اگر اس کو آدمی سن لے گا تو وہ ایمان پر آ جائے گا، اس لیے قرآن مت سننے دو. اب کچھ نام آپ لکھ لیجئے جو ان طریقوں کو بڑھ چڑھ کر عمل کرتے تھے. طریقے ابھی اور باقی ہیں، آگے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، پر کچھ نام ذکر کر لیجئے کفار کے وہ مشہور لوگ جو اسلام سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. وہ مشہور کفار جو لوگوں کو اسلام سے روکا کرتے تھے، ان کا نام آپ لکھ لیجئے. ابو جہل، پہلا نام ہے ابو جہل. دوسرا نام امیہ بن خلف، امیہ بن خلف. تیسرا نام نضر بن حارث، نضر بن حارث. چوتھا نام اخنس بن شریک، اخنس بن شریک. اور پانچواں نام ابی بن خلف، ابی بن خلف، ابی بن خلف. یہ کچھ نام صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مشہور سردار تھے، کیونکہ آگے بھی ان کا نام تاریخ کے اندر آئے گا. جب میں آگے بڑھوں گا غزوہ بدر وغیرہ کے اندر بھی ان کا ذکر آئے گا، تو نام آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شروع سے ہی اسلام کے دشمن تھے. تو یہ 5 نام صرف آپ کو میں بتایا میں نے. اس کے بعد چوتھا طریقہ لکھیے دعوت کو روکنے کا، ایمان لانے والوں کو عذاب دینا، تکلیفیں دینا. ایمان لانے والوں کو تکلیفیں دینا، یعنی پہلے تو پاگل بول رہے ہیں، الٹا سیدھا بول رہے ہیں، نہیں رکے. اس کے بعد کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، شک پیدا کر رہے ہیں، نہیں رکے. قرآن سننے سے روک دیا، نہیں رکے. تو اب جو ایمان لے آتے تھے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی. اور اس پوائنٹ کو اللہ بہتر جانتا ہے، میری طاقت بیان کرنے کی نہیں ہے. میں بہت شارٹ میں بیان کروں گا، کیونکہ ان واقعات کو جب میں پڑھتا اور سنتا ہوں تو کبھی کبھی واقعی لرزہ آ جاتا ہے کہ اسلام کتنی مشکل سے ہمارے پاس آیا اور ہم لوگوں نے اس کو کتنا آسان سمجھ رکھا ہے. ہم اسلام کی اہمیت نہیں سمجھتے، ہم اس دین کی اہمیت نہیں سمجھتے، ہم دین کو اہمیت سمجھ کر عمل نہیں کرتے کہ یہ دین کتنی مشکلوں سے آیا ہے، کتنی قربانیوں کے بعد آیا ہے، کتنی تکلیفوں کے بعد آیا. میں کچھ واقعات صرف آپ کے سامنے رکھوں گا، لمیٹڈ کچھ واقعات، کہ ایمان لانے کی بنیاد پر جن لوگوں کو حد سے زیادہ تکالیف دی گئیں، کچھ لوگوں کے صرف نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے جو بعد میں داماد بنے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لائے، ان کا چاچا انہیں ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا، انہیں لٹاتا، چٹائی کے اندر گول کر کے لپیٹ دیتا، چٹائی کو باندھ دیتا اور انہیں الٹا لٹکا کر نیچے دھواں دیا کرتا تھا. تصور کر کے دیکھیے آپ کیسا دم گھٹتا ہوگا، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، کس شدت کا عالم ہوگا. پر اس کے بعد بھی ان لوگوں نے دین نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، رسالت کو نہیں چھوڑا. ذرا ذرا سی باتوں کی بنیاد پر اسلام سے دور نہیں ہوئے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ چٹائی میں لپیٹ دیا جانا، الٹا لٹکا دیا جانا اور اس کے بعد نیچے سے دھواں دیا جانا،
اتنی تکلیف کو برداشت کیا، پر اس کے بعد بھی دین پر باقی رہے، دین کے راستے سے نہ ہٹے، توحید کے راستے سے نہ ہٹے، دین کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا واقعہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مصعب بن عمیر، یہ صرف نام آپ لکھ لیجئے، مصعب بن عمیر، یہ ایک صحابی تھے کہ جن کے اتنا زیادہ مال، اتنی زیادہ دولت ان کے پاس تھی کہ یہ مشہور تھے، ایک بار جو کپڑا پہن لیتے دوبارہ اس کپڑے کو کبھی نہیں پہنتے تھے، خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ جس ایریے سے گزر جاتے خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں۔ جب یہ ایمان لائے، جب یہ ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، بھوکا رکھ دیا، گھر میں بند کر دیا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ آپ کا تو ایک دن کا روزہ ہے، دن بھر کا روزہ ہے، وہاں تو کئی کئی دن کے روزے رکھائے گئے، صرف ایمان کی بنیاد پر، صرف اسلام کی بنیاد پر، صرف دین کی بنیاد پر، اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا سوائے ایمان اور اسلام کے۔ بھوکا پیاسا رکھا گیا، روزے جیسی حالت بنا دی گئی، روزے سے بدتر حالت بنا دی گئی، پر اس حالت کے اندر بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں لوہاری کا کام ہوا کرتا تھا، ان کے گھر میں لوہاری کا کام ہوا کرتا تھا۔ ان کے چاچا، ان کے رشتہ دار، یہاں تک کہ گھر کی عورتیں، لوہا جب بہت زیادہ گرم ہو جاتا، لال ہو جاتا، سرخ ہو جاتا، لا کر ان کی پیٹھ پر رکھ دیا کرتے تھے، ان کے سینے پر رکھ دیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کو قبول کیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کے اوپر گرم لوہا رکھ کر رکھ دیا جاتا کہ دین سے پھر جا، دین سے باز آ جا۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک غلام تھے، یہ غلام تھے امیہ کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی کا کلام ملا، آپ کا دین ملا، بات ملی، انہوں نے دین کو قبول کر لیا۔ ان کا آقا، ان کا مالک حضرت بلال کے گلے میں ایک رسی ڈالتا، پیٹھ پر پیر رکھتا اور رسی کو اتنی زور سے کھینچتا کہ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو دھوپ کے اندر لٹا دیا جاتا، ریت پر گھسیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، پیاسا رکھا جاتا۔ بہت دنوں بعد ایک مرتبہ بلال حبشی کہیں کپڑے بدل رہے تھے، اچانک پیٹھ پر سے جیسے ہی کپڑا ہٹا اور کسی نے دیکھا تو ان کی پیٹھ جیسے ہماری پیٹھ ہوتی ہے نا، چکنی نارمل پیٹھ، ان کی پیٹھ ویسی نہیں تھی، جگہ جگہ جلے ہوئے نشان، کہیں اٹھا ہوا کہیں بیٹھا ہوا نشان، عجیب سی پوری پیٹھ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی ڈھال ہو، پیٹھ نہ ہو کوئی ڈھال ہو۔ ساتھی نے پوچھا کہ بلال حبشی، یہ آپ کی پیٹھ کا ایسا حال کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں ایمان لایا تھا، میرے آقا کو پتا چلا، میں اس وقت غلام تھا، اس نے زمین پر انگارے بچھائے، پیٹھ کے بل مجھے لیٹایا اور میرے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ میں حرکت نہ کر پاؤں۔ میری پیٹھ جلتی رہی اور اس جلنے کی وجہ سے وہ آگ بجھی، اور اس وقت میں چلاتا رہا، الاحد الاحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یعنی میں نے اپنے جسم پر تکلیف کو برداشت کر لیا، پر میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، میں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ میں نے جلنا پسند کر لیا، پر میں نے یہ سوچا کہ اس دنیا میں جل جانا بہتر ہے آخرت کی آگ سے، میں آخرت کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ پورا گھرانہ، عمار کا، عمار بیٹا، یاسر والد اور سمیہ والدہ، ان کے اوپر تو وہ عذاب چلایا گیا، وہ عذاب چلایا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کو جب پتا چلا ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ ہم کو پکڑ کر لے کر آیا، ہم تینوں کو، مجھے، میرے والد اور والدہ کو، عمار کو، یاسر کو اور سمیہ کو، ہمیں پکڑ کر لایا،
بے تحاشا مارا، بہت زیادہ مارا۔ میری والدہ کے، میری امی کے، سمیہ کے 2 پیروں کو الگ الگ اونٹوں سے باندھ دیا، ایک پیر ایک اونٹ سے، ایک پیر ایک اونٹ سے، اور باندھنے کے بعد کہتا ہے کہ اسلام کے بارے میں سوچ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیروں کو 2 اونٹ پر باندھا، اور باندھنے کے بعد ابو جہل کہتا ہے کہ بول، اسلام پر عمل کرے گی یا چھوڑے گی؟ عورت ہے، سوچیے، عورت، اسلام میں پہلی شہید ہونے والی عورت، مارا جا رہا ہے، دونوں باپ بیٹوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر ابو جہل نے زور سے خنجر مارا، ان کا کافی حصہ کٹ گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گزر رہے تھے، طاقت نہ تھی اس وقت، اتنی قوت نہ تھی، صرف اتنا کہا کہ عمار صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو صبر کر لو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی، گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلواؤں گا، صرف ابھی صبر کر لو۔ سمیہ سے ابو جہل نے کہا کہ اسلام پر رہے گی یا چھوڑے گی؟ خنجر لگ چکا ہے، اس کے بعد بھی وہ عورت کہہ رہی کہ میں اسلام سے پھرنے والی نہیں۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمت میں دوڑایا، سمیہ کا جسم 2 حصوں کے اندر پھٹ گیا، پھر بھی کہتی رہی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسلام اتنی آسانی کا نام نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ دل ہوا تو جمعہ پڑھ لو، دل ہوا تو عید پڑھ لو، من ہوا عمل کر لو، نہیں ہوا مت کرو، اچھا لگے دین مان لو، نہیں اچھا لگے دین مت مانو۔ یہ ہم نے اپنی فیسلٹی کے مطابق جس دین کو چلایا ہے نا، اس دین کے لیے خون بہا ہے، آگوں میں جلایا گیا ہے، بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے، تب جا کر ان صحابہ اکرام کی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ بہت مشکل ہے یہ عمل، بہت مشکل ہے یہ دین، بہت بڑی ہے اللہ کی نعمت۔ یہ صرف میں نے 3-4 لوگوں کے واقعات بتائے ہیں، اس سے زیادہ واقعات تو میری ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے بتانے کی۔ غلام عورتیں، لونڈیاں، چھوٹے چھوٹے لوگ، کمزور اور نہتے لوگ، ظلم کی انتہا اس دور کے اندر کر دی گئی، پر اس کے بعد بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ساری فیسلٹیز ہے، ساری طاقت قوت ہے، کاروبار ہے، مسجدیں ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے بعد بھی ہم دین سے دور، قرآن حدیث سے دور، عبادتوں سے دور۔ سوچئے ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے کہ اللہ ہمارے اسلاف نے اتنا خون بہایا، اتنی تکلیفوں کو اٹھایا، اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، اور اللہ ہم نے تو اس دین کی کوئی قدر نہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ میں آرام میں تھا، اللہ تعالیٰ میں سستی کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ میں کوتاہی کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ مجھے میری جان زیادہ پیاری تھی، اللہ مجھے اپنی دکان زیادہ پیاری تھی، اللہ مجھے اپنی مصروفیت زیادہ پیاری تھی۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سوچو، نہ جانے کتنے خون بہے اس کے بعد یہ دین پہنچا ہے، نہ جانے کتنی تکلیفیں آئیں اس کے بعد یہ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کو اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دی جاتی، کچرا آپ پر پھینکا جاتا، گالیاں آپ کو دی جاتی، آپ کے بچوں کو مارا گیا، آپ کی ایک بیٹی جو حمل سے تھی اس کے پیٹ پر ایسا زور کا پیر مارا کافر نے کہ ان کا حمل ساقط ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ کہتے رہے الحد الحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ زنیرہ نام کی ایک لونڈی، اسے مارا گیا۔ الگ الگ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تکلیفیں دی گئی، کئی صحابہ کرام گالیاں دی گئی، وہ پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا، بددین کہا گیا، پر ان لوگوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کے دین اور شریعت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ میری دیکھیے اب طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ بیان کر پانے کی۔ آج کے اس درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، اللہ کے نبی کی جہری دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھل کر دعوت دی، میں نے اس کا ذکر کیا۔ پہلے آپ نے اپنے گھر کے اندر لوگوں کو بلایا، پھر صفا پہاڑی پر، پھر اس کے بعد آپ کے خلاف میٹنگ کی گئی، میٹنگ کے بعد آپ ان کے میلوں میں عکاظ، مجنہ اور جل مزاج میں جا کر انہیں دعوت دیا کرتے۔ روکنے کے لیے انہوں نے الگ الگ طریقے اپنائے، مذاق اڑانا، حقیر بتانا، ساتھیوں کا مذاق اڑانا، اس پر دلیلیں دی۔ دوسرا طریقہ کنفیوز کرنا، شک پیدا کرنا، اس پر دلیلیں دی۔ قرآن سننے سے لوگوں کو روکنا، تیسرا پوائنٹ، اس پر دلیلیں دی۔ چوتھا پوائنٹ بتایا کہ مومنین کو عذاب دینا، اس پر کچھ صحابہ کرام کے میں نے نام بتائے، ڈیٹیل آپ خود سرچ کریں،
آپ کو مل جائے گی. الرحیق المختوم کتاب میں نے آپ کو دی ہے, اس کے اندر کچھ ڈیٹیل موجود ہے اور باقی ڈیٹیل آپ نیٹ سے نکال سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان صحابہ اکرام سے تو ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن کی محنتوں کے نتیجے میں آج یہ اسلام ہم تک آیا ہے اور ہم تو پیدائشی ہیں, مل گیا, ہمیں کوئی قدر نہیں ہے, اللہ اس دین کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں, اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں. اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے دین کے اندر بہت کوتاہیاں کی, عمل نہیں کیے, لیکن اب اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو بیٹھا کر اس سیرت کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ وہ سیرت جس سے تو دلوں کو نرم کر دیتا ہے, زندگی کو آسان کر دیتا ہے, اللہ اس سیرت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کے نبی کی محبت سے ہی جنت ملتی ہے, وہ محبت لازم ہے. اللہ وہ محبت ہمارے اندر پیدا کر دے. اے اللہ اتنی محبت دے دے کہ ہم دن رات اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.